الرحمن الرحیم، میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر اکیڈیمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس کا ٹاپک ہے ڈی برائے ہائپوتھیسس اور پائلٹ ویو تھیوری۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل میں بیان کروں، پھر کچھ سلائیڈیں گزاروں گا۔ پہلے جو آپ نے میری ویڈیو کو بہت زیادہ پذیرائی دی، اس کے لیے شکریہ۔ اس امید کے ساتھ کہ اس کو آپ پہلے سے زیادہ پذیرائی دیں گے، لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو اللہ کا نام لے کر بڑھتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ ڈی برائے ہائپوتھیسس جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی نیچر ڈیول ہے، پارٹیکل بھی ہے اور ویو بھی ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چونکہ الیکٹرو میگنیٹزم جو ہے وہ انرجی ہے، اور آئنسٹائن کی میس انرجی ایکویشن ہے E=mc²، یعنی میٹر اور انرجی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تو اگر انرجی جو ہے اس کی ڈیول نیچر ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ میٹر کی بھی ڈیول نیچر ہونی چاہیے۔ یہ بات اس کی سچ نکلی۔ اس نے دونوں آئنسٹائن کی ایکویشن جو ہیں E=mc² اور E=hf جو ہے، دونوں کو ملا کے وہ جو میٹر ویو تھی اس کا ویو لینتھ نکال لی، اور وہ ویو لینتھ جو نکلی وہ λ=hf/p۔ اس سے آپ فیملیئر ہیں۔ یہاں پی جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ پی مومنٹم ہے۔ اگر تو وہ چیز جو ہے وہ میٹر ہے تو پی جو ہوگا ایم وی ہوگا، اور وی جو ہے ویلاسٹی ہوگی اس مٹیریل پارٹیکل کی۔ اگر وہ چیز جو ہے وہ انرجی ہے یا لائٹ ہے تو اس صورتحال میں جب P=mv نہیں ہوگا بلکہ V=c ہو جائے گا، اور P=mc ہو جائے گا۔ باقی چیزیں ساری وہی رہیں گی۔ اور یہ کس قسم کی ویو ہوگی اس کے بارے میں اس نے وضاحت کر دی ساری، کہ اسمال آبجیکٹس جو ہیں وہ بھی چیزیں شو کرتی ہیں، اور بڑی جو ہیں وہ بھی شو کرتی ہیں۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیٹیوسٹک ویلاسٹی پہ یہ سارا میٹر ویو ایگزسٹ کرتی ہے، بلکہ نان ریلیٹیوسٹک پہ بھی کرتی ہے۔ تو اس کا واضح ثبوت جو ہے یہ آپ پڑھا ہے، بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ ڈیویسن جرمن ایکسپیریمنٹ وی نان کمپیٹیبل کے لیے، اور جی تھامسن وی کمپیٹیبل آف ویلاسٹی آف لائٹ کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی ہے بات اس کی کہ ہر چیز، اس سے میں اس کو جنرلائز کرنے لگا ہوں کہ ہر چیز کے ساتھ ویو اٹیچ ہوتی ہے، یعنی ویو پارٹیکل ڈویلٹی انٹرنسک ہے کائنات میں ہر چیز کے ساتھ۔ یہ اصل جو ہے میرا خیال اس کی وضاحت ہے۔ اور یہ ویو پارٹیکل ڈویلٹی کا آج کل ایک نیا نام آیا، یہ بڑا اچھا نام ہے۔ ویوز اور پارٹیکل کو ملا کے اس کو ہم کہتے ہیں ویویکلس، WAVICLES۔ WAV جو ہے یہ ویوز سے ہے، اور ICLES جو ہے وہ پارٹیکل سے ہے۔ تو اس کے لیے جو پرابلم یہ ہے اس نے یہ وضاحت کی، جو کوانٹم میکینکس کی بعد میں جان بنا، وہ یہ ہے کہ ڈویلٹی ضرور ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی بات کریں گے۔ تو یہاں سے جو ایکوریسی ہے ڈیویلٹی کی وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اور وہ پرابیلٹی میں چلی جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ ہیزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہمارے وجود میں آیا، اس کی اپلیکیشن، اس پہ میں بڑی کمپلین سے 2-3 ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر ان کو ان کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو مزید جو ہے اچھی اس کی وضاحت ہوگی۔ یہ ویو جو ہے اس کے 2-3 نام ہیں، اور تینوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ ایک تو میٹر ویو ہے، جنرل جو ہے آپ نے پڑھا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے گائیڈڈ ویو۔ یہ پارٹیکل کو گائیڈ کرتی ہے کہ یہ کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے آپ نے اسپریڈ کرنا ہے، کیسے کنفائن کرنا ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے پائلٹ ویو۔ پائلٹ اور جہاز کا آپ کو پتہ ہے کہ پائلٹ کے بغیر جہاز کچھ بھی نہیں، تو یہ بھی اسی سینس میں ہے۔ تیسرا اس کا نام ہے ٹریولنگ ویو، کہ پارٹیکل کے ساتھ ساتھ یہ ویو ٹریول کرتی ہے۔ آگے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو میں پھر ویو پیکٹ کی بات کروں گا۔ یہ ویو پیکٹ کی شکل میں ہوتی ہے، وہاں پھر ویو پیکٹ کی شکل میں جب آئیں گے تو گروپ ویلاسٹی کا تصور آئے گا، فیز ویلاسٹی کا تصور آئے گا، دونوں کی آپس میں ریلیشن شپ آئے گی، اس میں ویریشن آئے گی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس طرح بڑھیں، اس میں مائکروسکوپی میں اس کانسیپٹ کی بہت کنٹریبیوشن ہے، اور سرچ میں اس کا مطلب بڑی کنٹریبیوشن ہے، جس میں 2 اہم مائکروسکوپ جو ہیں، سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپی اور ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپی قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی اس کی اپلیکیشن سرچ میں جو ہے کہ یونیورسل ٹیکنیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکس رے ڈائفریکشن۔ اس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے
اس کو ہم کہتے ہیں بریگز لا. اور بریگز لا جو ہے وہ بہت بڑی اس چیز کی کنفرمیشن ہے کہ پارٹیکل کے ساتھ ویو اٹیچ ہوتی ہے اور ویو کے ساتھ پارٹیکل اٹیچ ہوتا ہے. اور اس میں رینڈمنس کا بھی ذکر ہے. رینڈمنس کو ہم اگر پراپر موشن میں لانا ہے تو اس لیے اس کو پاؤڈر کہتے ہیں، پاؤڈر بناتے ہیں تاکہ رینڈمنس کو مینیمائز کیا جا سکے. اب سلائڈیں جب اس کی میں دکھاؤں گا تو اس کی بڑی اچھی وضاحت آپ کو ہو جائے گی. اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ پارٹیکل ویو کو کیا ہم اکٹھا جو ہے وہ آبزرو کر سکتے ہیں. اس کا جواب ہے نہیں. تو ہم مختلف لوگوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں. اس میں سب سے اہم ایکسپیریمنٹ جو ہے اس میں ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک دفعہ انٹرویو میں کسی نے مزاحیہ سوال پوچھ لیا تھا کہ ہم جو کہ بیٹر کا حصہ ہے تو ویو ہمارے ساتھ بھی اٹیچ ہے تو وہ ہمارے والے ویو نظر کیوں نہیں آتی. تو وہ بچہ پریشان ہو گیا تھا. تو اس میں ابھی چونکہ اوپر میں نے وضاحت کی ہے، یہ ویو نظر آنا یا نہ آنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے مومنٹم پہ، اور مومنٹم ڈیپینڈ کرتا ہے میس اور ویلاسٹی پہ. تو جس لیے یہ سوال کا جواب یہ تھا کہ ہماری چونکہ میس بہت زیادہ ہے اس لیے ہمارا مومنٹم والا پورشن بہت بڑھ جائے گا، اور جتنا وہ بڑھے گا اتنا ویو لینگتھ والا پورشن کم ہو جائے گا. تو ہماری ویو لینگتھ اتنی نیگلیجیبل ہے کہ اس کو میئر کرنے والا آلہ ہی کوئی نہیں، اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتی. اس ضمن میں سوال آ گیا چونکہ. تو ایسے ہی جو بڑے میس والی چیزیں ہیں ان کا یہی جواب ہے. تو اب میں آتا ہوں اصل اپنے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کی طرف. ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں آنے سے پہلے ایک چیز میں اور وضاحت کر دوں کہ ہم عام طور پہ مثال دیتے ہیں کہ پانی کا ایک ورپول ہے، اس پہ ہم نے پتھر پھینکا تو ریپل بنتے ہیں. تو اس میں ایک پتھر پھینکیں گے تو سسٹمیٹک ریپل بنیں گے. جب ہم 2 پتھر پھینکیں گے تو وہی ریپل جو ہیں وہ ایک دوسرے میں سپر امپوز ہونے شروع ہو جائیں گے. یہاں سے ہم آئیڈیا لوں گا پارٹیکل نیچر کا اور ویو نیچر کا. کیسے لوں گا آئیڈیا؟ اس میں آپ نے پہلے جو میں نے بات کی ہے وہ ریپل آپ سمجھیں پارٹیکل کے ہیں، سنگل جو ہیں چونکہ جب ہم نے 2 پتھر پھینکے ہیں وہ سپر امپوز ہوئے ہیں اور وہاں پہ انٹرفیس پیٹرن آیا وہ ویو کے ہیں. اور یہی چیز ہم جو ہے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں کرتے ہیں. آگے سلائڈیں آتی ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں جب ہم دونوں سلٹس کو استعمال کریں گے تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو انٹرفیئرنس پیٹرن ملے گا، یعنی سلٹیں دونوں ایکٹیو ہوں گی. اور جب ہم ایک سلٹ اس کی بند کر دیں گے تو اس میں آپ کو پارٹیکل جو ہے پیٹرن ملے گا. تو یہ جو اوپر میں نے بات کی تھی وہ وہی بات ہے جو میں ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں کر رہا ہوں. کیونکہ جو آپ کا پارٹیکل اس میں انٹرفیئرنس پیٹرن نہیں ہوگا تو اس کا جو ہے ریگولر پیٹرن ہوگا. جب ہم ڈبل سلٹ کو استعمال کریں گے اس میں انٹرفیئرنس ہوگا اور اس میں جو ہے کنسٹرکٹیڈ اسٹیک انٹرفیئرنس کی وجہ سے انٹرفیئرنس پیٹرن ہمیں ملے گا. یہ اس کی مثال عام طور پہ ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ جیسے ہم ٹاس کرتے ہیں تو سکے کے دونوں پہلو جو ہیں ان کے آنے کا چانس کم ہوتا ہے. ایک کی پرابلٹی زیادہ ہوتی ہے، کس کی زیادہ ہوتی ہے کس کی نہیں. تو اب اس کے بارے میں یہ میں سلائڈیں گزارتا ہوں، اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ اگر کوئی چیز وضاحت طلب ہوئی تو اس پہ انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. یہ ویو پارٹیکل ڈویلٹی جس کی میں نے بات کی، جہاں سے اس نے آئیڈیا لیا کہ الیکٹرومیگنیٹک ڈیول ہے تو میٹر کیوں نہیں. تو اس کے بعد پھر آگے وہ چلا، اس نے میٹر کو بھی ثابت کر دیا. یہ اس نے جو ایکویشن نکالی ہے اس کا ویو لینگتھ ہے جس کی ابھی میں نے بات کی ہے. یہ اس میں جو آگے دیکھتے جائیں یہ ان سلائڈوں میں چیزیں، پارٹیکل ہے اس کے ساتھ ویو اٹیچ ہے. تو یہ اس کو میں ویو پیکٹ کہوں گا. آگے اس نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو ویو اٹیچ ہے اس کی ویو لینگتھ یہ ہے. یہ جو ابھی میں نے اس کی جیومیٹریکل ڈائیگرام جو ہے یا ڈائیگرامیٹیکل ڈپکشن ہے. اس کے بعد یہ اس نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے جو میں نے بھی کہا، یہ بڑی چیزوں کے ساتھ جو بہت اس کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں 10⁻35 30 40 لیول، تو یہ عام طور پہ آبزرویبل نہیں ہوتی. وہ جو سوال میں نے جس کی بات کی اس کی دوسری وضاحت آ گئی ہے جو میں نے آپ کو گروپ پلاسٹک کی بات کی تھی اور ویو پیکٹ کی بات کی تھی. تو یہ پارٹیکل اس نے جو باہر نکالا ہو یہ بیسیکلی پارٹیکل اس کے سینٹر میں ہوگا. تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں ویو پیکٹ کی جو ہم بات کریں تو وہاں پہ پھر فیز ویلاسٹی اور گروپ ویلاسٹی کا ذکر آتا ہے. اور جب ہم فیز ویلاسٹی اور گروپ ویلاسٹی کے آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی اگر ویلاسٹی کو دیکھا جائے تو فیز ویلاسٹی ہوتی ہے W/K، جبکہ وہاں W جو ہے اس کی اینگولر فریکوینسی ہے اور K اس کا ویو نمبر ہے. جبکہ گروپ ویلاسٹی ہوتی ہے D/DK، dW/DK یعنی ریٹ آف چینج آف W/K یعنی ریٹ آف چینج آف فیز ویلاسٹی. تو یہاں سے اس ایکویشن کی میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ فگر آپ کے سامنے ہے کہ ویو پیکٹ کی ویریشن. جب ہم ویو پیکٹ کی بات کریں گے تو جو فیز ویلاسٹی ہے اس کی ویریشن گروپ کے اندر، تو اس کا مطلب ہے ویو بھی اپنا بیہیویئر چینج کر رہی ہے جیسے جیسے پارٹیکل جو ہے وہ اپنا بیہیویئر چینج کر رہا ہے. یہ اس لیے میں نے یہاں اس کی وضاحت کی ہے
یہ مختلف اگزامپلز ہیں، اس نے اس کو مختلف پرابلم لے کے حل کیا ہوا. یہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ہے جس کی ابھی میں نے وضاحت کی ہے. اب اس کو اگر غور سے دیکھیں گے تو ایک پیٹرن بالکل سیدھا ہے، ایک میں وہ انٹرفیئر پیٹرن نظر آ رہا ہے. تو یہ پارٹیکل ویو کی بڑی اچھی وضاحت ہے. یہ پھر آگے اور وضاحت آ گئی ہے کہ پارٹی کے ساتھ جو ویو اٹیچ ہوتی ہے وہ جو ابھی میں نے بات کی ہے ویو پیکٹ کی. یہ سکے کی مثال اس نے دی ہوئی ہے، ایک وقت میں ایک ہی. یہ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ دوبارہ آ گیا ہے. اور یہ ڈیویسن جرور ایکسپیریمنٹ اور جی پی تھامسن کے ایکسپیریمنٹ ہیں. کہاں سے؟ یہ بریگ لا ہے، ایکس آر پی ڈی کی میں نے بات کی تھی. تو یہ ساری چیزیں، یہ مائکروسکوپ کی میں نے بات کی ہے، اسکیننگ اور ٹرانسمیشن الیکٹرون مائکروسکوپ کی. تو اس کام پہ اس کو نوبل پرائز ملا. یہ دوبارہ وہ ویو گروپ والی شکل آ گئی ہے. تو یہ ساری باتیں میرے خیال، یہ انسرٹنٹی پرنسپل کیسے آکسیجن ڈرائیو ہوا اور یہ ویو کا اسپریڈ ہونا اور ریفائن ہونا، یہ سارا اس کی فزیکل میننگ، یہ ساری وضاحت میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ آگے پھر انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے اس کی بڑی اچھی وضاحت ہے. اس کے بعد ایک دو چیزیں اور ہیں. یہ کارٹونوں میں بعض دفعہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. مثلا اس کارٹون کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اس پہ لکھا ہوا ہے وی کین ٹیل یو اسٹیٹس آف یور آرڈر آر دا لوکیشن بٹ ناٹ بوتھ. کہ وہ میڈم صاحبہ ان سے پوچھ رہی ہے ڈاکیے سے کہ بتاؤ میرا اسٹیٹس کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہم دو چیزیں نہیں بتا سکتے، اسٹیٹس بتا دیں گے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت وہ چیز کہاں پڑی ہے. اس کے بعد یہ سارا وہ گروپ سارا ولاسی والی جو میں بات کی ہے، یہ چونکہ اس کی وضاحت میں میکسیمم کر چکا ہوں. یہ زیرو پوائنٹ انرجی والا جو ہے، یہ میری ویڈیو جو انسرٹنٹی پرنسپل، اس میں اس کی بڑی اچھی وضاحت کر دی ہے میں نے. یہ ریکیپ ہے. اب یہ کارٹون سے بھی زیادہ بہتر ہے. اوپر اگر آپ دیکھیں گے نظر آ رہا ہے، ایک طرف لکھا ہوا ہے او ایلس یو آر دا ون فار می. آپ میرے لیے صرف، میں یعنی آپ اکیلی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو آگے ایلس جو ہے فون پہ کہہ رہی ہے بٹ بوب ان اے کوانٹم ورلڈ ہاؤ کین وی بی شیور. کہ کوانٹم مکینکس میں کوئی بھی چیز شیور نہیں ہوتی. وہ کہتی ہے میں تمہاری بات پہ کیسے یقین کر لوں، کیونکہ کوانٹم میں تو اس قسم کی ایک چیز نہیں ہے کہ اس پہ یقین کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا شکریہ. آپ نے چونکہ بہت وقت دیا ہے، پہلے بھی ویڈیو کو بہت بزی رہ دی، اس کے لیے شکریہ. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو میں سمجھا میرے پاس جو اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے یہ لوگوں میں پھیل جائے، اس لیے میں نے ویڈیو چینل بنایا ہے اور آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ کا بڑا ممنون ہوں. اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کومنٹس بھی کیجیے گا. مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا. جیسے یہ کوئی چیز آپ جو ہے ڈیٹیل میں طلب ہوگی، آپ مجھے رب سے رابطہ کر سکتے ہیں، میل کے ذریعے بھی، ٹیلی فون کے ذریعے بھی، یا وہاں آ کے پریزنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. میں آپ کی جو کومنٹس ہیں اس کا منتظر رہوں گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.